جی، مصنف و محقق بننے کا سفر، یہ یہاں پر میں نے 56 56 نکات جو ہے میں نے وہ نوٹ کیے ہیں۔ جو ایک جو بندہ جو مصنف اور محقق بننا چاہتا ہے اس کے لیے ان نکات پر عمل کرنا اور ان نکات سے متعلقہ معلومات کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ یہ دیکھیے، ایک اچھا مصنف اور محقق بننے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی معلومات اور تجربہ بڑھائیں، اور معلومات جتنی بڑھیں گی تجربہ اتنا بڑھے گا، اور جتنا تجربہ بڑھے گا علمی قد کاٹ ہے اتنا بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ اپنے اوپر کچھ اصول و ضوابط نافذ کریں گے آپ۔ وہ اصول و ضوابط کیا ہے؟ آپ کو جو بھی گفتگو کرنی ہے، جو بھی لکھنا ہے، اسے انشاء اور املا کے قواعد کے مطابق لکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کہاں پر لفظ تشریف لانا استعمال ہوگا، کہاں پر حاضر ہونا استعمال ہوگا، کہاں پر جو ہے نا وہ فرمانا استعمال ہوگا، اور کہاں پر عرض کرنا استعمال ہوگا، اور اسی طرح پہ املا درست کیا ہوگی؟ انقلاب قوف کے ساتھ ہوگا یا کاف ڈنڈے والے کے ساتھ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ضوابط لکھا ہوا ہے ہم نے یہاں پر، یہ ضوابط ضاد کے ساتھ ہوگا یا زا کے ساتھ، زال کے ساتھ، زو کے ساتھ، کس کے ساتھ لکھا جائے گا؟ یہ نافذ لکھا ہوا ہے، نافذ کے آخر میں زال آئے گی یا زے آئے گی؟ تو اصول و ضوابط اپنے آپ پر آپ نے نافذ کرنے ہیں، جن میں پہلا یہ ہے کہ املا کی غلطیاں دور کرنی ہے اور انشاء کے قواعد سیکھنے ہیں۔ نمبر 2، لغت کا استعمال لازم کریں۔ ہر وہ ورڈ، ہر وہ لفظ جو آپ سنیں، آپ پڑھیں اور اس کا معنی آپ کو نہ آتا ہو، اس کا معنی تلاشنے کی کوشش کریں اور لغت کو لازمی دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کوشش کریں آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں، اپنی گفتگو کریں اور اپنے فن کے بارے میں گفتگو کریں۔ مثال کے طور پہ آپ شعراء کے درمیان بیٹھے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو شاعری کا ذوق نہیں ہے تو آپ خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہیں، بلکہ آپ اگر شعراء کے درمیان بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی آپ تحقیق کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ آپ کا میدان سیرت کا ہے اور آج آپ کی بیٹھک ہو گئی فقہی ذوق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، تو آپ فقہ کے حوالے سے ان کی گفتگو بے شک سنیں، لیکن سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو اپنی بھی ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے اندر احساس کمتری نہیں آئے گا۔ اگر احساس کمتری ہے تو وہ ختم ہوگا۔ آپ جب اپنے پلیٹ فارم کی بات، اپنے ذوق کی بات دوسروں کے سامنے کریں گے تو خواہی نخواہی سامنے والے کو بھی توجہ آپ کی جانب دینی پڑے گی، تو وہ پاسبل ہے کہ آپ کے ذوق کی طرف مائل ہوں یا آپ ان کو اپنا پیغام اچھے انداز میں دے سکیں۔ اور نمبر 4، اپنے رابطے یہ اچھے بنائیں۔ پبلشر حضرات، مصنفین، محققین اور لائبریرینز خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ سلام دعا رکھیں، معلومات ان کی رکھیں، حال احوال رکھیں، کیونکہ ان سے ضرورت بندے کو پڑتی رہتی۔ کتاب لکھے گا تو پرنٹنگ کروائے گا، کتاب لکھنی ہے تو مصنفین سے بھی معلومات لینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کتاب لکھنی ہے تو کتابوں کی ضرورت پڑے گی، تو پھر لائبریریوں کا رخ کرنا پڑے گا، تو لائبریرین سے رابطے اچھے ہوں گے تو کتاب حاصل کرنا آسان ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، اپنے مطالعہ میں آپ کن کن چیزوں کو شامل کریں۔